ہول کہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ آس پاس سے گزرنے والے ستاروں اور سیاروں کو کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ ختم، اس پہ گم ہو جاتے ہیں۔ تو قسم کھاتا ہوں میں اس جگہ کی جہاں ستارے گرتے ہیں۔ وہ بلیک ہول جو ہے وہ کانسیپٹ بہت قریب ہے، اس کے محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ جو قسم ہے اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ جہاں ستارے ہی غائب ہو جائیں، اتنی بڑی جو والیوم ہے ان کا، جو حجم ہے، اندازہ کیجیے آپ، یہ زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا ایک ستارہ ہے جیسے سورج ہے، اور وہ اس جگہ گر کے وہ بھی غائب ہو تو وہ کیا شے ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اس قسم کھانے کے بعد فرمایا بے شک یہ قرآن نہایت باعزت کلام ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ کتاب میں ہے جو بہت محفوظ ہے، پوشیدہ ہے، محفوظ کی گئی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی لوح محفوظ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو نہیں چھوتے مگر وہ جو انتہائی پاک باز ہیں، وہ فرشتے، وہی ہیں جو اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کی جانب سے، پروردگار عالم کا کلام ہے، یہ کسی غیرے کا کلام نہیں ہے، جہانوں کے مالک اور جہانوں کے رب کا کلام ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے معاملے میں تم سستی کرتے ہو اور بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ حدیث سے مراد یہ کلام اللہ کا کلام جس کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ، اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ تم اس کے انکار پر، اس کو جھٹلانے پر تلے ہوئے۔ اتنی بڑی نعمت، جیسے کہ سورہ رحمان کے شروع میں آیا تھا الرحمن علم القرآن، وہ نعمت ہے، اور اس کے معاملے میں تم سستی کا اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہو، اس پر غور نہیں کرتے، اس کو سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو تم نے گویا اپنا مقدر یہ ٹھہرایا ہے کہ تم اس کو جھٹلانے پر، اس کے انکار پر تلے ہوئے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کوئی نہیں جب وہ جان پہنچے گی حلقوم تک، یعنی یہ نزع کا عالم ہے۔ وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ عزیز ہمارا جو ہے اس وقت بالکل آخری دموں پر ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور تمہارے مقابلے میں ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم یہ دیکھ نہیں پاتے اس معاملے کو، یعنی اللہ کے فرشتے پہنچے ہوئے ہیں اس کی جان قبض کرنے کے لیے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں، اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں، یعنی کوئی تمہارا خالق و مالک اور آقا نہیں ہے، اور یہ کام اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور تم خود زندہ ہوتے ہو، تم خود مرتے ہو جیسے تم کہتے ہو، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ تمہارے سامنے، نگاہوں کے سامنے اس کی جان نکل رہی ہے، تمہارے ہاتھوں سے وہ پھسل رہا ہے، تم لوٹا نہیں سکتے، کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اب جس کی روح قبض کی گئی، فرمایا کہ اگر تو وہ ہے مقربین میں سے، اللہ کے بہت نزدیک لوگوں میں سے، وہ جن کا خاص مقام ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو راحت ہے اور سرور ہے اور وہ جنات ہیں نعمتوں بھرے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلامتی ہے تم پر کہ تم ہو اصحاب الیمین میں سے، تمہارے لیے بھی سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ کہیں تھا ان جھٹلانے والوں میں اور گمراہ ہونے والوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی ضیافت جو ہوگی اولین وہ تو کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں پھر اس کا داخلہ ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ ساری بات سچی ہے، یقینی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اسی طرح ہو کر رہے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تم تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر